بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 69 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دائمی مریضوں کے احکام حصہ دوم۔ دائمی مریضوں کے احکام حصہ دوم۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم عبارت اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پچھلی مذکورہ عبارت کی تفصیل اور اس میں موجود چند باتوں کی تفصیل۔ نمبر 1، اگر کسی کو وسط وقت میں عذر پیش آ گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو وسط وقت کے اندر، جب نماز کا وقت شروع ہوا اس کے درمیان کے اندر ہی کوئی عذر پیش آ گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نمبر 2، عذر کو دفع کرنے یا کم کرنے کا حکم۔ نمبر 3، معذور کے لیے بدن اور کپڑے کی طہارت کا حکم مخصوص مقام میں۔ معذور کے لیے بدن اور کپڑے کی طہارت کا حکم مخصوص مقام میں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی اگر کسی کو وسط وقت کے اندر عذر پیش آ گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو وسط وقت یعنی نماز کا کہ درمیانہ جو وقت تھا کسی بھی نماز کا، اس میں عذر پیش آ گیا، یعنی وقت شروع ہونے کے بعد کچھ وقت گزر جانے کے بعد پھر اس کو عذر پیش آیا، تب اس کا کیا حکم ہوگا؟ مثلا زخم سے خون بہنا شروع ہوا اور اس نے اس وقت کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تو وہ آخری وقت کا انتظار کرے۔ زخم سے خون بہنا شروع ہوا اور اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو وہ آخری وقت کا انتظار کرے۔ اگر تو آخری وقت میں بھی یہ عذر منقطع نہ ہوا، آخری وقت تک بھی یہ عذر اسی طرح چلتا رہا، مثلا زخم سے خون اسی طرح بہتا رہا، بہنا بند نہ ہوا، تو وہ خروج وقت سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ خروج وقت سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب دوسرا وقت داخل ہوا تو اگر اس کا یہ عذر منقطع ہوا پھر نہیں لوٹا، یعنی منقطع ہوا اور منقطع ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس عذر نے عود نہیں کیا تو یہ شخص پھر تو وضو کر لے اور گزشتہ وقت کی نماز جو اس نے عذر کے ساتھ پڑھی تھی اس کا اعادہ کر لے، کیونکہ کامل وقت اس کا عذر برقرار نہ رہنے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اس نے بلا عذر معذور لوگوں جیسی نماز پڑھی ہے، لہذا اس نماز کا اعادہ اس کے لیے لازم ہے۔ تو کیا کہا کہ اگر کسی کو وسط وقت کے اندر عذر پیش آ گیا لیکن اس نے ابھی تک وہ نماز ادا نہیں کی اس وقت کی، مثلا زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی، تو وہ آخری وقت تک اس کا انتظار کرے۔ اگر آخری وقت تک بھی اس کا عذر ختم نہ ہو بلکہ خون مسلسل جاری رہے تو وہ خروج وقت سے پہلے وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اور پھر دوسرا وقت داخل ہو جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا وہ عذر وہی والا وہ باقی ہے یا ختم ہو گیا۔ اگر تو منقطع ہو گیا اور پھر دوبارہ لوٹ کر وہ عذر پیش نہیں آیا، دوبارہ خون بہنا شروع نہیں ہوا، تو پھر تو یہ شخص وضو کرے اور وضو کر کے گزشتہ جو اس نے نماز معذوروں والی پڑھی تھی اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کرے۔ لیکن اگر دوسری نماز کا وقت شروع ہوا تو تب بھی اس کے ساتھ اس کا عذر اسی طرح بدستور باقی ہے، تو پھر وہ اگلی نماز بھی اسی طرح معذوروں والی ادا کرے گا اور اس پر پہلی نماز کا کوئی اعادہ نہیں ہے۔ یہ تھی وسط وقت میں عذر پیش آنے کی تفصیل۔
نمبر 2، عذر کو دفع کرنے یا کم کرنے کا حکم۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ حتی الامکان عذر کو دفع کرنا یا کم کرنا یہ واجب ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی معذوری منقطع ہو جاتی ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کا عذر جاری رہتا ہے۔ تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ عذر کو دفع کرنا یا کم کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، معذور کے لیے بدن اور کپڑے کی طہارت کا حکم مقام مخصوص میں، یعنی معذور کے بدن اور کپڑوں کی طہارت کا حکم کیا ہے؟ جب وہ کسی مخصوص جگہ میں ہو۔ مثلا ہسپتال میں بدن اور کپڑے کی طہارت کبھی تو یقینی طور پر نہیں ہوتی اور کبھی مشتبہ ہوتی ہے۔ کپڑے بدلے گا تو پھر نجس ہو جائے گا، یا نجس تو نہ ہوگا البتہ کپڑے بدلنے میں اس کو مشقت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس قسم کے مریض کو اسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوبارہ سنیے کہ معذور کے کپڑے اور بدن کی طہارت کا کیا حکم ہوگا۔ مثلا ہسپتال کے اندر مریض ہے، تو اب مریض کے لیے یقینی طہارت ممکن نہیں، اس لیے کہ کبھی وہ پاک ہوگا اور کبھی پاک نہیں ہوگا، اور کبھی اس کی پاکی مشتبہ ہوگی، اور اگر کپڑے بدلے گا تو پھر نجس ہو جائے گا، یا نجس نہیں بھی ہوگا تو مریض کے لیے بار بار کپڑوں کا بدلنا یہ خود ایک مشقت ہے۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس قسم کے مریض اسی حالت میں اپنی نماز ادا کر لیں، تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی، ان پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے 3 باتیں پڑھی۔ نمبر 1، اگر کسی کو وسط وقت میں عذر پیش آ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ نمبر 2، عذر کو دفع کرنے یا کم کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے۔ نمبر 3، مریض جو ہسپتال وغیرہ میں داخل ہے اس کے بدن اور کپڑوں کی طہارت کا شرع میں کیا حکم ہے۔ نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے اس کے لیے طہارت اور کپڑوں کا بدلنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔